ہم لوگ وفاق مکاتب سے تہذیب کو پانے والے ہیں۔ عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ السلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم، وفاق المکاتب کے ذمہ دار اساتذہ کرام، بزرگوں، بھائیوں اور پس پردہ خواتین، ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ حضرات طلباء کا پروگرام یہاں مرد حضرات سن رہے تھے اور طالبات کا پروگرام ہماری مائیں بہنیں وفاق المکاتب کے سن رہے تھے۔ کئی سال سے الحمدللہ ان کے مختلف جلسوں کے اندر شرکت کا موقع ملتا ہے۔ چھوٹے بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان فضلاء اور علماء اپنے درد اور فکر کے ساتھ امت کی صحیح رہبری میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی آبیاری کے اندر اپنا وقت گویا فارغ کیے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے ملت کا درد رکھ کر کام کرنا بہت کم لوگوں کے حصے میں نصیب ہوتا ہے۔ اسی میں سے ہمارے یہ نوجوان علماء، جو میرے لیے خوشی کی بھی بات یہ نظر آتی ہے کہ اس میں اکثر ہمارے وہ طلباء ہیں جو ہمارے سے کچھ ابتدا میں پڑھے اور اپنی عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ میں اب دنیا کے اندر اپنے ہونہار طلباء اور کے اندر دین اور علم دین کے پروان چڑھانے میں مصروف عمل ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں، یقیناً ہم امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں، عقائد سے وابستہ کریں، ایمان سے وابستہ کریں، مضبوط ان کا ایمان بنائیں۔ اس وقت بہت زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو کھینچنے اور ان کو ختم کرنے اور برباد کرنے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ کالجوں، یونیورسٹیوں کی جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، بے عملی تو ہے ہی، بے عملی کا سیلاب، عریانیت کا سیلاب بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ہی، لیکن عقائد کے سلسلے میں ہمارے بچے کالج میں پڑھنے والے کہیں دہریت کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں اپنے افکار اور خیالات سے اپنے دین کا خود مذاق اڑانے والے بن رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک نوجوان کا انٹرویو ایک غیر مسلم لے رہا تھا بڑی کمپنی کے اندر۔ ہمارے مولانا نے، مفتی صاحب نے کہا، جو وہ نوجوان سے واقف ہیں، ہمارے نوجوان دین سے بے بہرہ ہونے کے نتیجے میں دشمنان اسلام انٹرویو میں بھی اس طرح کے سوال کر رہے ہیں جہاں ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا ہے۔ تو انٹرویو تو ہو رہا تھا اس کو کسی کمپنی میں شریک کرانے کے لیے، لیکن اس میں اس نے سوال کیا کہ یہ حجاب کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور عام طور سے انٹرویو میں تو اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، جنرل نالج ہوتا ہے یا دین سے دور کرنے کی کوئی کوششیں ہوتی ہیں، کنفیوز کرنا ہوتا ہے، یا پھر ان کو مذبذب اور تذبذب میں ڈالنے کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اس نے یہ سوال کیا کہ حجاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس کے بعد اسی نوجوان سے کہا کہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مختلف جو ایشوز ہیں جو ملک کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں اٹھا کر مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو اسلام سے برانگیختہ کر رہی ہیں، اس سلسلے میں سوال کیا تو اس نے کہا میں بھی اس سے بیزار ہوں، میں بھی اس اسلامی نظام سے بیزار ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہے، ایک طرف مسلمان بھی ہیں اور دوسری طرف
بیزارگی کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے اندر بھی، بہنوں کے اندر بھی بے دینی کے چرچے، بے دینی کے تمام چیزیں واقع ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں، قرآن سے وابستہ کریں، اور یہ مکاتب جو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، الحمدللہ اس میں وہ نظام ہے جو ان کے عقائد کو بھی مضبوط کر رہا ہے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے، قرآن کا صحیح پیغام بھی ان کے دل میں اتر رہا ہے، قرآن پاک کو تجوید سے سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستوں کہ ہم ان مکاتب کو مضبوط بھی کریں، مستحکم بھی کریں، اور ان مکاتب کے ساتھ میں جڑ کر اپنے بچوں کو دین اور علم دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔